کہ کتنے بزدل لوگ ہیں پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے جا رہے تھے. حیرانگی ہے ایسے ذہنیت رکھنے والے لوگ احدوں کو پانے کے لیے جا رہے, پولیس کی بھرتی کے لیے بمبئی جا رہے تھے. اگر یہ لوگ جب عہدے پر آئیں گے تو سوچو قانون کا ہتھیار ہاتھ میں لے کر, قانون کا ڈنڈا پکڑ کر کیا ظلم نہیں ڈھائیں گے عوام پر. مسلمان اور ڈر یہ دونوں اکٹھا جمع نہیں ہو سکتے. ایمان اور ڈر یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے. ہاں یہ اسی وقت ممکن ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ آج کا قانون بھی ظالموں کے ساتھ میں کھڑا ہے. آپ یہ مت رہنا, اس بھروسے میں مت رہنا, اس دھوکے میں مت رہنا کہ کچھ ہوا تو ہم پرشاسن کا سہارا لے لیں گے. وہ خود ان کے پشت پناہی کر رہا ہے, خود ان کی حفاظت میں لگا ہوا ہے. قانون سب کے سب ان کی حفاظت میں لگا ہوا ہے. ایڑی چھٹی کا زور لگایا جا رہا ہے انصاف کے لیے, اور وہ لوگ ایڑی چھٹی کا زور لگا رہے مجرموں کو بچانے کے لیے. مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں, چند دنوں سے سوشل میڈیا پر جو تازہ خبر وائرل ہو رہی ہے کہ دھلیا کے ایک بزرگ ہے, ٹرین کے ایک ڈبے میں چند نوجوان خبیث صفت رکھنے والے ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. دیکھ کر اتنا دل خون کے آنسو رونے لگا, کھولنے لگا, غصہ آنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے دیش میں, میرے اس ملک کے اندر کیا ہو گیا ہے. پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے. افسوس تو اس بات پر ہو رہا تھا کہ ایک ٹرین کا ڈبہ ہے, چچا اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, 70-75 سال کے بزرگ ہے یار, اور ایک خبیث کی اولادیں اتنی زیادہ تعداد میں ہیں. اس ڈبے کے اندر ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس کے سینے میں دل ہو, جس کے دل کے اندر تھوڑا سا رحم کا مادہ ہو کہ بھئی کوئی روکنے کی کوشش کرتا. یہ ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی ایک ساتھ رہنے والا ملک ہے, جمہوری ملک ہے. اس ملک کی آزادی میں سب نے ایک ساتھ قربانی دی ہے, ایک جیسی قربانی دی ہے, اپنا خون پسینہ بہایا ہے. اب یہ دوبارہ یہ ملک غلامی کی طرف بڑی تیزی سے لے جایا جا رہا ہے. دیکھیں نا کس طرح سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے. اگر اس بزرگ کے پاس گوشت ملا تھا جس سے آپ کو اعتراض تھا, جس سے ان لوگوں کو اعتراض تھا, تو اس کا طریقہ تو یہ نہیں نا باقاعدہ ویڈیو بنایا جائے, ان کے کپڑے پھاڑ دیے جائے, ان کے جیب سے موبائل اور پیسے لے لیے جائے. یہ تو کھلے عام گنڈا گردی ہو گئی, یہ کھلے عام ظلم ہو گیا, اور ان کو مارا جا رہا ہے. بھائی تیرے دادا کی عمر کے ہے, تیرے باپ سے بھی بڑی عمر کے ہے وہ لوگ, وہ بزرگ. ان کی پرورش کس طرح سے کی جا رہی ہے. ابھی ایسے آئے دن واقعات ہمارے سامنے پیش آ رہے جس کی وجہ سے ہمارا دل جل رہا ہے. اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ اس لیے ڈالا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہو جائے, مسلمانوں کے دلوں میں ہیبت پیدا ہو جائے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, یہ ممکن نہیں ہے. مسلمان اور ڈر یہ دونوں اکٹھا جمع نہیں ہو سکتے. ایمان اور ڈر یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے. ہاں یہ اسی وقت ممکن ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جائے گا, مسلمانوں کو بہت زیادہ ظلم کا شکار کیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, کیا اس وقت ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس وقت تو ہماری تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہوں گی, لیکن اس کے باوجود یہ حالت پر ہوں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کیوں, یہ کس وجہ سے ہوں گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ان کے دلوں میں وہن ڈال دیں گا. وہن کیا چیز ہے؟ وہن کہتے ہیں بزدلی کو. کیوں یہ کیوں آئیں گی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو وجہ بتائی. ایک حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا سے محبت اور موت سے نفرت, موت کو ناپسند کرنا, موت سے ڈر لگنا. حالانکہ ایمان والوں کی اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. ایمان والا مرنے کے بعد اصل جینا شروع کرتا ہے.
جس سے اللہ سے محبت ہو، آخرت سے محبت ہو، تو وہ تو جیتا ہی مرنے کے لیے۔ تو ایمان والوں کے دل میں تو ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جس کو اللہ سے پیار ہو، جس کو محبت، موت سے محبت ہو، وہ بندہ، اس کے سینے میں ڈر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آج ہمارے دل سے جب ڈر نکل گیا، ہمارے سینے کے اندر سے بہادری نکل گئی، ڈر بیٹھ گیا، راستوں میں چلتے ہوئے ہمیں کیا کر رہے؟ ڈرا رہے ہیں، ہمیں راستوں سے ڈرا رہے۔ کتنی بزدلی کی بات ہے۔ ویڈیو دیکھیں نا آپ، جو بھی دیکھ رہا ہے وہ حیران ہو رہا ہے کہ کتنے بزدل لوگ ہیں۔ پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے جا رہے تھے، حیرانگی ہے، ایسے ذہنیت رکھنے والے لوگ عہدوں کو پانے کے لیے جا رہے، پولیس کی بھرتی کے لیے بمبئی جا رہے تھے۔ اگر یہ لوگ جب عہدے پر آئیں گے تو سوچو، قانون کا ہتھیار ہاتھ میں لے کر، قانون کا ڈنڈا پکڑ کر کیا ظلم نہیں ڈھائیں گے عوام پر۔ جس کے سینے میں دل نہیں، رحم نام کی چیز نہیں، اور نفرت مسلمانوں کی اتنی بھری ہوئی ہے، تو وہ جب پولیس کی بھرتی کے اندر سلیکٹ ہو جائیں گے تو اس وقت مسلمانوں پر اور عوام پر، دوسرے کمزوروں پر کیا ظلم نہیں ڈھائیں گے۔ اور یہ ہو رہا ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی، جو بحث، جو کہاوت تھی نا، یہ لوگ آج اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نوجوانوں سے، بزرگوں سے، عورتوں سے آئے دن ایسے خبریں آتی ہے، کبھی ٹرینوں کے اندر برقع والوں کو، برقعے والی عورتوں کو، خاتون کو پریشان کیا گیا، اسی طرح نوجوان کو دیکھ کر، داڑھی ٹوپی والے نوجوان کو دیکھ کر گولی سے بھون دیا گیا۔ مسلمان کو ایک کسر پھر گیا، آیا اور ٹھاٹھا 2 گولی لگا کر 2 لوگوں کو قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ تو آئے دن ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ اب اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ میرے ذہن میں، ناقص ذہن کے اندر کچھ چیزیں آ رہی ہے جس کو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے شیئر کریں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھئی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جب سفر میں نکلے، اسی طرح روزانہ صبح سویرے جب اٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری پیاری دعائیں ہم کو سکھلائی ہیں، بتلائی ہیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ترغیب دیں۔ دعائے انس ایک دعا ہے، اسکرین پہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، وہ دعا کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ جو بندہ فجر کے بعد اس دعاؤں کو پڑھے گا، دنیا کا کوئی ظالم اس پر ظلم نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مختصر سی دعا ہے۔ شروعات کے 8 10 دن 15 دن آپ کو دقت ہوں گی، پریشانی ہوں گی، لیکن انشاءاللہ بعد میں جب یہ دعا آپ کے زبان پہ چڑھ جائیں گی تو اس کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو جو اسکرین پہ دعا دی جا رہی ہے، اس دعاؤں کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو یاد کروائے، اور اپنے گھروں کے اندر باقاعدہ دعائے انس کو لگائے، اور اپنے بچوں کو آتے جاتے اس کو پڑھنے کے لیے کہیں۔ یہ سرکشا کوچ ہے۔ آج کا قانون بھی ظالموں کے ساتھ میں کھڑا ہے۔ آپ یہ مت رہنا، اس بھروسے میں مت رہنا، اس دھوکے میں مت رہنا کہ کچھ ہوا تو ہم پرشاسن کا سہارا لے لیں گے۔ وہ خود ان کے پشت پناہی کر رہا ہے، خود ان کی حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ قانون سب کے سب ان کی حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے انصاف کے لیے، اور وہ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے مجرموں کو بچانے کے لیے۔ دیکھیں، رام گری گرا ہوا جو مہاراج ہے، مہاراشٹر اورنگ آباد کے علاقے کے اندر، جو اس نے ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے، دنیا بھر سے، خاص طور پہ ملک ہندوستان کے کئی صوبوں سے اس کے خلاف FIR درج کی گئی، لیکن ابھی تک ایک کیس اس کے اوپر لگایا نہیں گیا اور اس کو اریسٹ نہیں کیا گیا، بلکہ ساری حکومت اور ساری قانون کی جو پاسدار مانے جاتے ہیں سب اس کے حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوتا جائیں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اور آگے بھی دیکھتے جائیں گے، یہ ہوتے جائیں گا اور یہ سلسلہ اور تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ سرکشا کوچ جو ہمارے نبی نے ہم کو دے کر گئے ہیں، یہ سرکشا کوچ کو ہم پہنے، اس کا استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو سب سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعائے انس ہے، یہ دعائے انس بہت کام کی چیز ہے، بہت ہی فائدے کی چیز ہے۔ اس کو پڑھے، اپنے بچوں کو پڑھوائے، اسکول کو، کالج کو۔ جب ہمارے بچوں کو ہم روانہ کرنے لگے تو دعائے انس کو پڑھنے کے لیے کہے۔ اگر پڑھنا جانتا ہے، پڑھنے آتا ہے تو اس کو کہے کہ بھائی تو پڑھ اور اپنے اوپر دم کر لے۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو ماں باپ پڑھ کر اس کے اوپر دم کرے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے قرآن کریم کی۔ بعض لوگ رہتے نا، بچہ ٹیوشن کو گیا، بچہ اسکول کو گیا، ٹینشن میں رہتے، کالج کو گئے، ہماری لڑکی ہے کالج سے ابھی گھر نہیں لوٹی ہے، جب تک ماں باپ پریشان رہتے ہیں، یا سفر میں ہے ہمارا بچہ، پریشان رہتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ زمانہ بڑا خراب چل رہا ہے، ماحول بگڑتا جا رہا ہے، حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
تو ایک آیت کریمہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، 7 دفعہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لینا. یہ آیت کریمہ جو بھی بندہ پڑھے گا اور اس پر دم کرے گا وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہوگا. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. چھوٹا سا آیت کا ٹکڑا ہے، اسکرین پہ بھی بتائی جا رہی ہے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اس آیت کریمہ کو 7 دفعہ پڑھ لے اور اپنے بچوں پہ دم کرے، اپنے بچوں کو کہے پڑھے اور اس کو اپنے آپ پر دم کرے. پھر بے فکر ہو کر اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجے، بے فکر ہو کر اپنے بچوں کو کالج میں بھیجے. انشاءاللہ وہ صحیح سلامت جائیں گا، صحیح سلامت جائیں گی اور صحیح سلامت واپس آئیں گے. تو لہذا پہلے نمبر پہ دعاؤں کا اہتمام ہے. ہمارے نبی نے اپنی حفاظت کے لیے جن دعاؤں کا اہتمام کرنے کو امت کو کہا ہے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. آیت الکرسی کی تلاوت کرے فجر کی نماز کے بعد، شام میں، مغرب کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے اور اپنے بدن پہ دم کرے. کیا زبردست عمل ہے. آیت الکرسی آج کس مسلمان کو یاد نہیں ہوتی ہے؟ مکتب کے بچوں کا آیت الکرسی یاد ہوتی ہے. ان دعاؤں کا اہتمام کرے. 4 کل پڑھ کر باہر نکلے، بے فکر ہو جائے، پھر اللہ کے حفظ و امان میں گئے. تو یہ تو ہو گئی دعا والی بات پہلے نمبر پہ جو ہم کو کرنا ہے. دوسرے نمبر پر مسلمانوں کو صحت کے اعتبار سے تندرست ہونا آج کے زمانے میں بے انتہا ضروری ہے، اور یہ اللہ کو بھی پسند ہے، شریعت کو بھی پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ المؤمن القوی خیر من اللہ المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. تو ورزش کرو، طاقتور بنو، صحت کی طرف توجہ دو. آج دیکھیں صبح فجر کی نماز کے بعد جب ٹہلنے کے لیے نکلتے ہیں، واکنگ کے لیے جب نکلتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ پہ گارڈن ہیں، بڑے بڑے میدان ہیں. ان میدانوں کے اندر غیر کے لوگ محنتیں کر رہے، دوڑ لگا رہے، چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کر جوان اور بڑی عمر تک کے لوگ، بھرا پڑا ہے میدان غیروں سے. اور آج اسی وقت میں عین 6 ساڑھے 6 بجے کے وقت میں آپ دیکھیں، میری بات کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، عین اس وقت میں ہمارے قوم کا 90% طبقہ بستروں میں سویا ہوا ہوتا ہے. تو کہاں سے ہماری قوم مضبوط بنے گی؟ بتائیں آپ. جو قوم رات بھر جاگنے کی عادی ہو اور دن کے آدھے حصے تک سونے کی عادی ہو، وہ قوم کہاں سے مضبوط بنے گی؟ لہٰذا اپنے بچوں کے لیے اور اپنے صحت کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، اور فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے اپنے صحت اور ورزش کے لیے محنت کرنے کی کوشش کریں. جم لگائیں، جم جائیں، واکنگ کریں اور اپنے صحت پر تندرستی پر توجہ دیں، خاص طور پر توجہ دیں، اور اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں. دوسروں پر ظلم ڈھانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، سیلف ڈیفنس کے لیے ہم کو تیار رہنا پڑے گا. ہمیں اپنے آپ پر طاقت کے لیے محنت کرنا پڑے گا. آپ کو جم جانا پڑے گا، کھانے پینے پر توجہ دینا پڑے گا. بہت ہو گئی غفلت کی زندگی، بہت ہو گئی سستی کاہلی کی زندگی. اب بس تھوڑا سا بیدار ہو جائے. گواہ کے وقت بیداری کا، تو بیداری سے کیا حاصل؟ جسے بھی بیدار ہونا ہو وہ ابھی بیدار ہو جائے. ایک وقت گزر گیا بیداری کا، پھر جب بعد میں بیدار ہو جائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ بتائے. اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی بھی حالات ہمارے قابو میں ہیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو مضبوط کرے، صحت کے اعتبار سے دعاؤں کا اہتمام کرے. اور ایسے جب جگہ پر ٹرین ہے، بس ہے، اور جہاں پر کراؤڈ والا علاقہ ہے، اور ایسے علاقوں کے ایسے جگہوں پر اگر جب کبھی کسی پر ظلم ہوتا ہوا دکھ رہا ہے تو چند لوگ اکٹھے ہو جائے اور سب مل کر جا کر اس کو روکنے کی کوشش کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جو بندہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرے گا وہ بندہ جنت میں جائے گا. اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی کیسے مدد کرے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے. تو اس کو روکنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہو جائے. تیسرے نمبر پر ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ جس جگہ پہ ہمارے سامنے اگر ظلم ہو رہا ہے تو وہاں کے چند نوجوان، چند جو انصاف پسند لوگ ہیں، جو ملک ہندوستان سے حقیقی اعتبار سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کو، سیکولر ذہن رکھنے والے لوگوں کو اکٹھا کرے، ان کو بتائے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، اور ان کو سب کو اکٹھا کر کے اس کو روکنے کی کوشش کرے. تیسرے نمبر پہ یہ کام ضرور کرے. چوتھے نمبر پہ جو کام کرنا ہے وہ کام یہ کرنا ہے کہ بھائی قریب کے اطراف میں جو بھی پولیس اسٹیشن ہوگا فوری جا کر وہاں پر ظالموں کے خلاف رپورٹ درج کرائے. ہم اپنا کام کریں گے،
بھلے ایک قانون ظالموں کے پشت پناہی کر رہا، اس کی حفاظت میں لگا ہوا ہو، لیکن آج بھی سنویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنا کام کریں گے، ہم اپنے کام کو انجام دیں گے۔ تو چوتھے نمبر پر یہ کام۔ پانچویں نمبر پر جو کام کرنا ہے، میں پوری قوم سے کہتا ہوں کہ بھائی جہاں پر بھی مظلوموں پر ظلم کیا جاتا رہے گا، آپ آگے آئیں اور مظلوموں کا سہارا بنیں، مظلوموں کے سپورٹ میں آگے آئے، مظلوموں کے کندھے سے کندھا ملائیں، اور ایسے واقعات دوبارہ نہ ہو، اس لیے حکومت پر زور دے، دباؤ ڈالے، سرکار پر دباؤ ڈالے کہ بھائی یہ کیوں ہو رہے، آپ کی آنکھیں بند کیوں ہیں، کان بہرے کیوں ہو گئے۔ تو یہ باتیں بہت چھوٹا سا طالب علم ہو سکتا ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات ہو آپ لوگوں کے لیے، لیکن میں نے سوچا کہ میرے دل کی بات آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔